هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ علماء دیوبند کا امتیاز ہے اور منہج کا جزو لا ينفک ہے تصوف و سلوک، تزکیہ و احسان، فقہ باطن کی طرف توجہ۔ ہمارا منہج اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ مذہب اسلام اہل سنت والجماعت کے یہاں تزکیے کی محنت، صفت احسان کے حصول کی محنت کے بغیر نہ انفرادی دین کی تکمیل ہو سکتی ہے، نہ اجتماعی دین کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارا تعلیمی نظام نامی کتاب میں اپنے اعتبار سے تجویز پیش کی کہ کاش احیاء العلوم کے کچھ ابواب ہم پڑھ لیتے، التکشف عن مہمات التصوف کے مضامین ہمارے اہل علم کی نگاہوں سے گزر جاتے۔ وقت دیا ہے علماء نے بطور خاص فقہ باطن کے حاصل کرنے کے لیے۔ مثال دے کر سمجھایا گیا سیرت سے کہ بدر سے پہلے غار حرا کی تنہائیاں بھی ہے، ان تنہائیوں کے بغیر بدر نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ نسبت مع الخالق میں رسوخ کے بغیر تعلق مع الخلق مفید نہیں ہوتا ہے۔ نسبت مع الخالق میں رسوخ کے بغیر تعلق مع الخلق مفید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ تصوف کی جب بات آتی ہے تو میرے ہم عمر دوستوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے رمضان کا اعتکاف، لوگوں کے سامنے بولوں کہ میں فلانا کا خلیفہ ہوں، فلانے سے میرا اصلاحی تعلق ہے۔ یہ بھی ایک اپنی نمائش کا ذریعہ، وقت گزاری کا ذریعہ، مشہور خلیفہ کی تلاش، اپنے علاج سے زیادہ، اپنی اصلاح سے زیادہ۔ ہم لوگ اس تصوف کی طرف آنا چاہیے جو اصل ہمارے اکابر نے اور ان سے پہلے قرآن و شریعت نے ہمیں سکھلایا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی محنتیں بہت سارے موضوعات پر ہیں۔ جامع المجددین کم سے کم درجے میں عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدیدی کارناموں کو چند عنوانوں میں مختصر کتابوں میں جمع کیا۔ جامع المجددین ایک جلد ہے، پھر اس کے بعد تجدید تعلیم و تبلیغ ایک جلد ہے، تجدید تصوف و سلوک ایک جلد ہے، تجدید معاشیات ایک جلد ہے، تجدید معاشرت 2 جلدیں ہیں۔ عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سائنس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے،
تو رد سائنس جدیدہ پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس سے بہت متاثر تھا کہ واقعی ایک مولوی بھی موجودہ سائنسی نظریات کی ایسی تردید کر سکتا ہے۔ تو ویسے آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی محنتوں کا نچوڑ لکھا ہے، تو کافی حد تک ہم سمیٹ سکتے ہیں، کافی حد تک ہم خلاصہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سے وقت میں علمی مضامین کے بعد جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وسائل اور مقاصد کا فرق کیا ہے۔ بیعت وسیلہ ہے، اصلاح مقصد ہے، ذکر بالجہر کا خاص مقدار میں ہونا، خاص طریقے پر ہونا وسیلہ ہے، صفت احسان کا حاصل ہو جانا مقصد ہے۔ سارے وسائل تصوف کے جیسے چندہ، مدرسہ، عمارت وسائل ہے، احیاء شریعت، احیاء علم مقصد ہے، چلہ، 4 مہینے، اندرون بیرون، مستورات وسائل تبلیغ ہے، مقصد احیاء شریعت ہے۔ وسائل کو مقاصد نہ بنایا جائے، وسائل کو مقاصد نہ بنایا جائے، مقاصد کو نظر انداز نہ کیا جائے، وسائل کو اہمیت دیتے ہوئے، وسائل غیر منصوصہ کو، وسائل مجتہد فیہا کو منصوصہ کا درجہ نہ دیا جائے۔ تعلیم کے انداز بدلتے ہیں، نصاب و نظام بدلتا ہے، تزکیے کے انداز بدلتے ہیں، ہر سلسلے کا الگ الگ اجتہاد ہوتا ہے۔ ضیاء القلوب میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چشتیہ کا انداز کیا ہے، قادریہ کا انداز کیا ہے، نقشبندیہ کا انداز کیا ہے، سہروردیہ کا انداز کیا ہے، آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں گے شاذلیہ کا انداز کیا ہے، اور دیگر بہت سے سلسلے آپ کو مل جائیں گے جو بعض پابند شریعت بھی ہیں، بعض پابند شریعت نہیں بھی ہیں، لیکن پہلا تجدیدی کارنامہ اور ہمیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وسائل کو مقاصد نہ سمجھا جائے اور مقاصد پر اصرار ہو، وسائل پر اصرار نہ ہو۔ آپ کس بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، فلانے سے ہیں، فلانے سے ہیں، اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ میرا باطن کا تزکیہ کتنا ہوتا ہے، کس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، منزل تک پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے بہت سختی سے حضرت فرماتے تھے بیعت تو مستحب ہے، اصلاح واجب ہے۔ بیعت تو مستحب ہے، اصلاح واجب ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے، ایک مرتبہ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دواخانے میں ہمارے پاس اپنی ایک مرید خاتون کے پاس آئے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت میں نے آپ سے محل اشارہ میں بیعت کی تھی، تو حضرت نے فوراً کہا بھائی کیا فائدہ ہوگا، ڈاکٹر سے آدمی پرچی لکھا لے بکسے میں رکھ دے، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اس کے بعد ملاقات ہی نہیں کی۔ دوسری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تربیت السالک میں، تعلیم الدین میں، منازل السلوک میں بڑے بڑے اکابر کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے کہ اعمال اصل نہیں ہے، اعمال اصل ہے، کوائف اصل نہیں ہے، اعمال اصل ہے، کیفیات اصل نہیں ہے، اعمال اصل ہے، احوال اصل نہیں ہے۔ دن بھر میں نے 5 وقتہ نماز پڑھی، سنتوں کا اہتمام کیا، قبلیہ بعدیہ کا، نوافل 4 کا اہتمام کیا، معمولات میں نے پورے کیے، کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی صاحب، دعا کر رہا ہوں رونا نہیں آ رہا، کیفیت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے اعمال مقصود ہے، کیفیات مقصود نہیں ہے۔
اسی کو بدل کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم اختیاری چیزوں کے مکلف ہیں، غیر اختیاری کے مکلف نہیں ہیں۔ بکا آپ کے لیے اختیاری نہیں ہے، تباکی آپ کے لیے اختیاری ہے، رونے کی صورت بنانا آپ کے اختیار میں ہے، رونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سوچا کہ رونا آ جائے، گناہ یاد کیا، آخرت یاد کیا، موت یاد کیا، پھر بھی آنسو نہیں نکلتے ہیں، تو بکا میرا اختیاری عمل نہیں ہے، تباکی میرا اختیاری عمل ہے کہ رونے کی صورت بناؤں، جو بھی کیفیت ہو سکتی ہے میں اپناؤں۔ تو اعمال اختیاریہ کی فکر میں رہوں، اعمال غیر اختیاری کی فکر میں نہ رہوں، تو بہت بڑا تعب آدمی کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری چیزوں میں آدمی اپنے آپ کو الجھا کر نہیں رکھتا ہے۔ جن مسترشدین نے حضرت سے پوچھا ہے، اکثر و بیشتر حضرت جو علاج کر دیا کرتے تھے وہ اسی طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، میری زبان ذکر کر رہی، ذکر لسانی افضل ہے یا ذکر قلبی افضل ہے، مستقل موضوع رہتا ہے۔ مایوسی پیدا ہو رہی تھی، بہت ذکر کیا میں نے، دل جاری نہیں ہوتا، لطائف زندہ نہیں ہوتے، فلانی باتیں۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ جسم کا ایک عضو ان کا نام لے رہا ہے، یہ احساس باقی ہے کہ میرا دل زندہ ہو جائے، اللہ کی یاد بس جائے، اس غم میں آپ جی رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی یاد کا بسنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تصوف کو جو شرعی تھا اس کو مدلل کیا ہے۔ بعض مرتبہ سلفی حضرات اور دوسرے لوگ جن کا اس فن سے تعلق نہیں ہے، ظاہر پرست علماء، سطحیت پسند علماء، بقول حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دنیا میں جو انقلاب بھی بپا ہوا ہے آپ دیکھیں گے وہ ضرور صوفی تھا، چاہے فن تصوف کا لیبل لگا ہوا نہ ہو لیکن فقہ باطن کی طرف توجہ ضرور تھی۔ اس کے بغیر، اعمال قلبیہ کے بغیر، صفات قلبیہ کے بغیر کہیں پر بھی نہ کوئی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، نہ کوئی افراد کا انقلاب آتا ہے، نہ اقوام کا انقلاب آتا ہے۔ ایک موٹی سی ایک دو واقعات سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، بروڑا میں اجتماع تھا، حضرت کے سارے خلفاء جمع ہو گئے اور سب پر رقت غالب تھی کہ حضرت جا رہے، اب ملیں گے نہیں ملیں گے، اور حضرت کو مرنا وہیں پر ہے، اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے، وہ مانگ کر رکھا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے کہا یہ رونا دھونا بند کرو، یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کیسے کام کرو گے؟ تو مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے بہار کے رہنے والے مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بے فکر رہے، ہم مفتی محمود حسن کو اپنا بڑا بھائی بنا کر ان کی ماتحتی میں کام کریں گے، آپ بے فکر رہے، ہم مفتی محمود حسن کو اپنا بڑا بھائی بنا کر ماتحتی میں کام کریں گے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور یہ فرمایا اے اللہ آپ کا شکر ہے، میری تربیت سے اتنا تو ہوا کہ میرے ساتھی کسی کے ماتحت کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ تزکیے کا نتیجہ ہے، یہ عقیدت، مرکز عقیدت بنانے کا نتیجہ ہے کہ ہمارا شیخ، ہماری فلانی شخصیت مرکز عقیدت ہے، انہوں نے جو مشن شروع کیا ان سے جو وابستگی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی کو راجستھان کے علاقے میں، ارتداد زدہ علاقے میں بھیجا، کام کرتے کرتے نفس کے حملے کیسے ہوتے ہیں، تلبیسات، تسویلات کیسی ہوتی ہیں، اس کی ایک مثال حضرت نے بھیجا۔ انہوں نے 6 مہینے بہت محنت کی، واپس آئے، آدمی اپنے ایک مقام کا منتظر ہوتا ہے، ایسے استقبال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہر لائن میں، تو
کیونکہ ساری دنیا کا نفس اور شیطان ایک ہی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں۔ تو انہوں نے جب مرکز میں داخل ہوئے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا، جیسے مصافحہ کیا جاتا ہے جماعتوں کو رخصت کرنے کے لیے، ویسے رخصت کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت نے مجھے پہچانا نہیں ہے، دوبارہ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے کہا آپ مجھے پریشان کیوں کر رہے ہیں، مصافحہ تو ہو چکا ہے، دوبارہ کیوں آئے آپ، اپنے کام میں لگے رہیے۔ تو انہوں نے، ان کا ضمیر کہنے لگا اتنا کیا میں نے، اور کبھی یہ بھی کہتا اتنا کیا ان کے لیے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں مجھے، سامان اٹھایا جانے لگے۔ بس سٹاپ پر آ گئے، پھر احساس ہوا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ واپس آنے لگے۔ جب وہ داخل ہونے لگے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے دور سے دیکھا، کرسی پر سے اڑ گئے، مصافحہ کرنے کے لیے گیٹ تک پہنچ گئے۔ واہ جی آئیے آئیے، صحت کیسی ہے آپ کی، گھر کے حالات کیسے ہیں، دسترخوان لگاؤ بھائی، کارگزاری تو سناؤ۔ وہ پریشان ہو گئے، پہلے تو دوسرے مسافر کے سے تکلیف ہو رہی تھی، اب اتنا استقبال ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھنا چاہ رہا تھا کتنا یوسف کے لیے کیا، کتنا یوسف کے رب کے لیے کیا۔ یوسف کیا دے گا تمہیں، یوسف کا رب تمہیں دے گا۔ تو یہ مجھے وہ ساتھی چاہیے جو یوسف کے رب کے لیے کرتے ہو، مجھے وہ ساتھی نہیں چاہیے جو یوسف کے لیے کرتے ہو۔ وہ اس قابل تھے کہ وہ امتحان لے اپنے ساتھیوں کا، اور وہ ساتھی بھی اتنے بلند ہمت وفادار تھے کہ وہ اس امتحان میں ثابت قدم رہ جاتے اور پھسلتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم اس قابل کہاں ہے، لیکن واپس لانے والی چیز، استقلال مزاجی پیدا کرنے والی چیز یہی ہے آدمی کے اخلاص کا امتحان۔ مولانا عبد اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن دنوں میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان دنوں میں مکلف کپڑے، کلف لگائے ہوئے کپڑے بہت خوبصورت قسم کے پہن کے بیٹھتے تھے تاکہ میرا سوال اللہ کے غیر کے سامنے نہ چلا جائے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کا فاقہ رہتا تھا، لیکن ایسے کھدر کے کپڑے جیسے کہ کوئی غنی آ رہا ہو، خوشحال آ رہا ہو۔ میں اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا نہیں چاہتا۔ فضل کریم صاحب احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تحریکوں کی مثال، تنظیموں کی مثال، اداروں کی مثال، تصوف کا اثر آدمی کی زندگی پر۔ فضل کریم صاحب احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت نے کہا فضل کریم گھر کے کیا حال ہے؟ کہا حضرت حالات تو اللہ کو بتاؤں گا، آپ تو تقاضے بتائیے۔ حالات تو اللہ کو بتاؤں گا، آپ تو تقاضے بتائیے، آپ سے متعلق اور میرا آپ سے جو متعلق کام ہے وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا ظریف صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم کے استاد تھے، ششم تک کی کتابیں متعلق تھی، ان کو دوسرے سال پنجم کی کتابیں دی گئی، اس کے بعد چہارم کی دی گئی، اس کے بعد سوم کی دی گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ مولانا ظریف صاحب نے کہا یہ لوگ مجھے نیچے کرتے کرتے اگر مظاہر علوم کا چپراسی بھی بنا دے تو اس کو بھی میں سعادت سمجھ کے کرتا رہوں گا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں خدمت دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایثار کی بلندیاں، تواضع کی بلندیاں، اتحاد کی بنیاد تواضع ہے۔ آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگ جائے، اتنا آسان کام تو ہے نہیں کہ آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، جھگڑے وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ فرہنگ تصوف دیکھیں گے، رسالہ قشیریہ دیکھیں گے، بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ مختلف محاسن کے مراتب دیکھنے کے لیے، مختلف رذائل کے مراتب دیکھنے کے لیے اندازہ ہوگا کہ ہم کس درجے پر ہیں۔ موت کی یاد کرنے کے مراتب ہیں، سال میں کبھی موت یاد کیا، مہینے میں موت کو یاد کیا، ہفتے میں موت کو یاد کیا، دن میں یاد کیا۔ اور ایک آقا کا مقام ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے طرف سلام کی امید نہیں ہوتی ہے۔ ذکر موت کا ایک آخری اعلیٰ درجہ، ذکر موت ایک عمل ہے۔ آدمی کا جو نقصان، تصوف کا مقصد ہے طاعت پر لانا، ذکر پر لانا۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میں 10 سال سے خانپوری صاحب کے پاس جاتا ہوں، 20 سال سے سیفی صاحب کے پاس جاتا ہوں، 25 سال سے نقشبندی صاحب کے پاس جاتا ہوں، سب جگہ پر میں جاتا ہوں، لیکن میں مقصد کی طرف کتنا بڑھ رہا ہوں؟ ایک ہی شیخ سے جڑے ہوئے ہیں، قطع رحمی کے ساتھ چل رہے ہیں، پابندی سے حاضری ہوتی ہے، ملازمت کی کوتاہی ختم نہیں ہوتی ہے، بیعت کیا ہوا ہوں، بیوی سے حسن سلوک نہیں سیکھ سکا، مزدوروں سے جو معاملہ ہونا چاہیے حسن سلوک، طلباء سے جو شفقت بننی چاہیے وہ میرے اندر نہیں آ سکی ہے۔ آدمی نہا کر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، جم جا کر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، اللہ والے کے پاس جائے تو محسوس ہو کہ واقعی تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی محسوس ہوا کرتی تھی۔ کافر ٹیٹی بولتا تھا تم تھانہ بھون جاتے ہو کیا؟ اسی لیے زائد لگیج کا تم پرچی پھاٹنا چاہتے ہو، زائد سامان کی ٹرین میں تم پرچی پھاٹنے لگا رہے ہو، واقعی تم تھانہ بھون جاتے ہو کیا؟ مزارلوم کے سامنے ایک ٹھیلا بنڈی چلانے والا کافر تھا، وہ اپنے ایک نام کے ساتھ اسعدی لگاتا تھا۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ طلباء جمعہ کی اذان کے بعد خریدنے کے لیے آتے تو وہ کافر ٹھیلے والا کہتا کہ میں نے تو حضرت سے سنا ہے اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت مکروہ ہے، آپ خریدنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ صحبت کا اثر کافر پر، اس قدر پابندی کا لحاظ، وہ یاد دلاتا تھا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو شیخ طے کرے گا کہ میرے لیے توکل کی کون سی سطح چاہیے، زہد کی کون سی سطح چاہیے۔ یا مالک سے ایک شخص نے آ کر کہا حضرت میں بغیر تنخواہ کے پڑھانا چاہتا ہوں، حضرت مالک نے فرمایا اس زمانے میں تنخواہ لے کر بھی تم استقامت سے پڑھا دو تو بہت ہے۔ قوا کو دیکھا، استعداد کو دیکھا۔ حضرت نانوتوی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا کہ حضرت میں اب تنخواہ لینا نہیں چاہتا دارالعلوم دیوبند سے، تنخواہ لینا کوئی اخلاص کے خلاف نہیں، نہیں لینا ہی اخلاص نہیں، الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں، الگ الگ معیار ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ نہیں لے کر آدمی متکبر ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ لے کر شرمندہ رہتا ہے، کاش میرے پاس ہوتا اور میں تنخواہ کے بغیر دین کی خدمت کر دیتا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے منع کر دیا، پھر دوبارہ پوچھا، پھر منع کر دیا، پھر دوبارہ پوچھا، پھر منع کر دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بغیر تنخواہ کی خدمت شروع کر دی۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یہی چاہ رہا تھا میں، سوال تردد کی علامت ہے، تردد عدم تکمیل توکل کی علامت ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب آپ نے کر لیا ہے تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ توکل اب مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ تنخواہ بھی نہیں لیں گے تو دل میں بے چینی نہیں ہوگی، غیر اللہ کے سامنے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر جھاڑو مار کے لانا بھی آقا نے قبول کر لیا، دوسرے صحابی کا سونے کا ڈلا لانا بھی قبول نہیں کیا، پھینک دیا اسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ خرچ کر کے نہ طبعی اضطراب ہوا نہ غیر اللہ کے سامنے سوال ہوا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس کی قربانی کی استعداد، کس کی طبیعت کی پختگی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے پاس رہ کر جب گئے اور انہوں نے خط لکھا، اصل اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس کیفیت کا کچھ حصہ مل جائے، اس میں یہ لکھا کہ حضرت آپ کی صحبت سے مجھے 3 فائدے ہوئے۔ میری نظر میں سوائے اللہ کے کوئی نافع اور زار نظر نہیں آتا ہے، یقین کا کمال۔ اور دوسرا، میری نظر میں مادح اور ذام برابر ہو چکے ہیں، تعریف کرنے والا، برائی بھلائی کرنے والا، تھوکنے والا، واہ کرنے والا، آہ کرنے والے سب برابر ہو گئے، آپ میری منزل مقصود بن چکے ہیں۔ اور تیسری بات، شریعت طبیعت بن چکی ہے، شریعت طبیعت بن چکی ہے۔ جیسے آدمی کو مکروہات طبعیات سے نفرت ہوتی ہے، پاخانے سے نفرت ہوتی ہے، ناک کی ریزش سے نفرت ہوتی ہے، ویسی آدمی کو گناہ سے نفرت ہونے لگ جائے۔ کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یہ کیفیت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مقصود تھا تصوف کا وہ حاصل ہو گیا، جو اصل مقصود تھا تصوف کا وہ حاصل ہو چکا۔ آدمی کسی اللہ والے سے جڑا بھی رہے اور زبان اس کی دوسرے کے بارے میں نہ رکتی ہو، وہ جلدی معافی کے لیے آمدہ نہ ہوتا ہو،
وہ حرام لقمے سے بچنے کی فکر نہ کرتا ہو، حصول علم کا شوق نہ ہوتا ہو، جی نوافل کیا فرائض کی تکمیل بھی نہ ہوتی ہو، دولت کے ذریعے سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، حکومت کے ذریعے سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، لیکن جو تکبر علم کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، وہ تکبر کی ان دونوں قسموں سے بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ علیم، علم صفت علیم ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی صفت ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم آتا ہے تو تعلی کا مزاج بھی آدمی کا بن جاتا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے سبزی کے کھیت میں جنگلی گھاس جو پیدا ہو جاتی ہے، اگر اس جنگلی گھاس کو نہ نکالا جائے تو زمین کی اصل طاقت، کھاد کی اصل طاقت بجائے ان پودوں کے جنگلی گھاس لے لیتی ہے۔ ایسے ہی ہر نعمت کے ساتھ ایک باطنی مرض پیدا ہوتا ہے، اگر اس باطنی مرض کا علاج نہ ہو تو وہ جنگلی گھاس اور وہ باطنی مرض آدمی کی نیکی کو کھا جاتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا اہتمام، ساری چیز، سارا خلاصہ تو یہی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ مثال دیا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل امتحان تو نیکی کے ماحول میں نہیں ہوتا تقوی کا، اصل امتحان چہار دیواری میں نہیں ہے، اصل امتحان خانقاہ میں نہیں ہے، اصل امتحان تو بازار میں ہے، اصل امتحان تو گناہ کا موقع آنے کے بعد ہے۔ ایک صاحب نے اژدہے کو پکڑا، سردی کا زمانہ، کھیلنے لگ گئے، کرتب بتانے لگ گئے، لوگ حیران، کیا بہادر ہے، اژدہے سے کھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سردی کم ہوئی، سورج نکلا، حرارت لگی، اژدہے میں جان آئی، جیسے ہی پھنکارنے لگا سب سے پہلے کرتب بتانے والا بھاگ گیا۔ آدمی کا نفس نیکی کے ماحول میں سکڑ کر رہتا ہے، لیکن جب گناہ کی حرارت اور گناہ کا ماحول جب اس کو جگا دیتا ہے، مواقع فراہم کر دیتا ہے، جب وہ اس کے پھنکار سے بچ کے بتائے، جب وہ اس کے ڈسنے سے بچ کے بتائے، ٹریننگ دی جاتی ہے سڑک پر چلانے کے لیے، خانقاہ میں ٹریننگ دی جاتی ہے زندگی میں آدمی سنبھالے اپنے آپ کو۔ باطنی صفات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہم اجعلنی ذکارا لکا شکارا لکا، اے اللہ خوب ذکر کرنے والا بنائیے، خوب اطاعت کرنے والا بنائیے۔ ذکر زبان سے یاد کرنے کا نام ہے، اصل دل سے یاد کرنے کا نام ہے، اور بھی اصل اطاعت کا نام ہے۔ کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو احکام شریعت کی پابندی کر رہا ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ زبان ذکر کر رہی ہو، ہاتھ رشوت لے رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے زبان ذکر کر رہی ہو، کان حرام کر رہا ہو۔ ذکر حقیقت میں اطاعت کا نام ہے، اللہ کی یاد۔ ان صوفیاء نے یہ طے کر لیا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے آدمی کو گناہ سے بچانے کی، محبت سب سے بڑی طاقت ہے آدمی کو نیکی پر جمانے کی۔ اور دعائیں آپ دیکھیں گے کہ محبت مانگی گئی، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، ان صفات کو مانگا گیا۔ ذکر اور محبت کے اندر تلازم ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس آدمی جب محبت ہوتی ہے تو نام لیتا ہے، نام لیتا ہے تو محبت ہو ہی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کو نافرمانی سے بچنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تنہائی کا گناہ اس زمانے میں امت کے بڑے طبقے کے لیے زبردست قسم کا ابتلا بن چکا، آزمائش بن چکی۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر کوئی نوکرانی تجھے دیکھتی تو گناہ نہ کرتا، کوئی چھوٹا بچہ دیکھتا تو گناہ نہ کرتا، تجھے میرے دیکھنے کا یقین ہے پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے، کیا میں سب دیکھنے والوں میں چھوٹا میں ہی رہ گیا؟ کیا سب دیکھنے والوں میں ہی چھوٹا رہ گیا؟ اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں یہ سمجھتا اگر ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر تیرا ایمان کہاں الم یعلم بان اللہ یرا پر، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو واہ رے تیری جرت، واہ رے تیری دلیری۔ آدمی اپنے آپ کو بچائے، جب قرب کے اسباب اپنائے گا تو قرب ملے گا، بعد کے اسباب اپنائے گا تو بعد ہی ملے گا۔ میں نے اسباب پال کر رکھے ہیں تنہائی کے گناہ کے، تو پھر وہ تنہائی کا گناہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور ان اسباب سے اپنے آپ کو اگر حقیقت میں دور کیا کہ جو تنہائی کا گناہ کروانے والے ہیں تو پھر تبھی اس کے لیے ان گناہوں سے بچنا آسان ہوگا جبکہ آدمی خود بھی ارادہ کرے، عزم کرے۔ شریعت مشکل نہیں ہے، مشکل ہوتی تو اللہ نے مشروع نہ کیا ہوتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کر سکتے تھے تبھی اللہ نے مکلف کیا ہے، اگر ہم نہیں کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہی نہیں ہوتا، اور اب تک چلنے کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ مختلف قسم کے مجاہدے اپنے اکابر کے پاس، آدمی صرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، سنانے کا ارادہ کرتا ہے، وہیں سے نفس دبنے لگ جاتا ہے، کیسے کہوں میں حضرت کو، کیا منہ دکھاؤں میں اپنے حضرت کو؟ تو آدمی صرف کسی کے حوالے ہونے کے ارادے سے صرف اٹھ بھی جاتا ہے، نیت بھی کر لیتا ہے، گناہوں کی مقدار کم ہونے لگ جاتی ہے زندگی میں۔ بہت بڑا فائدہ ہے، دین کی خدمات میں اجتماعیت زندہ ہو جائے گی، استقامت ہمیں مل جائے گی، جتنا دین آئے گا اتنا سکون آئے گا، معاشرت کا دین، معاملات کا دین۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، ترک رویت اسباب کا نام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسباب کے الفاظ میں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، ترک رویت اسباب کا نام ہے، کہ آدمی کی نگاہ اسباب پر نہ رہے۔ حضرت امام منظور نعمانی فرمایا کرتے تھے صلاۃ الخوف میں اللہ نے ہمیں سکھلایا سبب اور رب کے درمیان توازن، تدبیر اور تقدیر میں توازن، کہ ہتھیار بھی پہننا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے، محاذ بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بدر میں پورا میدان بھی سجایا، اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے۔ دعا، آدمی اللہ کی ذات سے تعلق بن جاتا ہے، دعا میں دل لگتا ہے۔ مخلوق سے مانگنے کا نام سوال ہے، اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دعا کا قبول ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، حالانکہ وہ قبولیت کی ایک صورت ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے۔ روایتوں کا خلاصہ ہے، آدمی کی فہم کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہم ارزقنی نفسا مطمئنہ تشتاق الی لقائک وترضی بقضائک، آپ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بنا دیجئے۔ حتی لا احب تاخیر ما عجلت وتعجیل ما اخرت، اتنا راضی رہنے والا بنا دیجئے اگر کوئی کام دیر سے ہو، جلدی کا جذبہ میرے دل میں پیدا نہ ہو، جلدی اگر ہو جائے تو دیر سے ہونے کا خیال مجھے نہ آئے۔ ہمارے پاس حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب فرماتے ہیں شوگر بڑی بیماری نہیں ہے، ناشکری بڑی بیماری ہے۔ دنیا غم میں ہے شوگر کے، شوگر پیدا ہوئی عوام الناس کے اندر، غیر اہل علم کے اندر بطور خاص ناشکری کے جذبے کی وجہ سے۔ بی پی کا، بلڈ پریشر کا بے قابو ہو جانا بڑا مرض نہیں ہے، غصے کا بے قابو ہو جانا بڑا مرض ہے۔ غصے کے بے قابو پن نے یہ روحانی بیماریاں ظاہری بیماریوں کا ذریعہ بنی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ باطنی گناہ ظاہری گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔
یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کا چھوڑنا ہر گناہ کی جڑ ہے، یہ کہا گیا دنیا کی محبت ہر گناہ کا جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت غیر شرعی حد میں ہے، ایک باطنی مرض ہے، اور وہی باطنی مرض ہے جو آدمی سے بخل کرواتا ہے، وہی باطنی مرض ہے جو سود دلواتا ہے، سود لینے پر لے جاتا ہے، یہی باطنی مرض ہے جو دوسرے اور گناہ غصب کے، چوری کے، ڈکیٹی کے کرواتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، غفلت مرض ہے، ہارٹ بڑا مرض نہیں ہے، غفلت بڑا مرض ہے۔ غفلت ہوتی ہے، پکاتے ہوئے غفلت ہو گئی، کھانا گر گیا، ڈرائیونگ میں غفلت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زندگی میں غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ غفلت کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ آج دنیا تصوف کی اہمیت اتنا سمجھ چکی ہے کہ دواخانوں کے باہر کاؤنسلنگ سینٹر لگا رہی ہے۔ آپ کا اصل مرض شوگر نہیں ہے، شوگر کی پوری دوائیں ختم ہو چکی ہے۔ ساس بہو آتی ہے، آپ کا اصل مرض بی پی کی گولی نہیں ہے، پوری دوائیں ختم ہو چکی ہے۔ اصل آپ کی کاؤنسلنگ ہے، اصل آپ کی اخلاقی بیماریاں ہیں، اصل آپ کی باطنی بیماریاں ہیں۔ نام کچھ بھی دے دیجیے آپ، لیکن ہمارے اکابر نے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا لکھا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت السالک میں عبد الماجد دریابادی جیسے لوگوں کو لکھا، سید سلیمان ندوی جیسے لوگوں کو لکھا۔ ایک ایک خط پی ایچ ڈی کا عنوان ہوا کرتا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت السالک کے اندر۔ سائیکٹسٹ اور ماہرین نفسیات جوتیوں میں نظر آتے ہیں۔ اگر واقعی آدمی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ان کارناموں کو پڑھے، وسوسوں کا علاج، وسوسے دیندار طبقے کی ایک بیماری وسوسے ہے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ حضرت نے لکھا کہ دل ایک سڑک ہے، سڑک کے اوپر نیک لوگ بھی جاتے ہیں، چور ڈکیٹ بھی جاتے ہیں، کتے بلیاں بھی جاتی ہے۔ دل ایک سڑک ہے، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، گندے خیالات بھی آتے ہیں۔ کتا اگر گزر رہا ہو، خنزیر اگر گزر رہا ہو، اس کا حل عدم توجہ ہے، اس کا حل الجھنا نہیں ہے۔ تعرض تو آپ کو اور پریشان کر دے گا، عدم توجہ آپ کو نجات دلا دے گا۔ آسانی سے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکوکار کو شیطان دیکھتا ہے کہ میں اس سے گناہ نہیں کروا پا رہا ہوں، میں اس سے گناہ نہیں کروا پا رہا ہوں۔ اب یہ کہتا ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کی کوہنی نہیں دھلی، آپ کا غسل پورا نہیں ہوا، ناک میں آپ نے پانی برابر نہیں چڑھایا، آپ کے فلانے ایسے خیالات پیدا کر دیے گئے، ایمان کے نکلنے کا اندیشہ۔ اب آدمی خلوت پسند ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، ریہیبلیشن سینٹر میں لے جانا پڑتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب گناہ کا وسوسہ گناہ نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بے اعتدالیاں ہوتی ہے آدمی کے اندر۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں محقق وہ ہے جو تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف کا ماہر ہو۔ جو ان چار فنون کا ماہر نہ ہو وہ محقق کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، محقق کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ وسوسے کا ایک مرض ہے، رضا و تسلیم کا مزاج ہے۔ وہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مدارج السالکین میں ہے، وہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ خلوتوں میں ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہمعات میں ہے، جو لمعات میں ہے، وہ اکابر کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اکابر کو بھی جب پڑھتے ہیں تو اکابر کی زندگی کا ایک رخ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسرا رخ نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تصوف و سلوک یا تزکیہ و احسان، مستقل ایک کتاب ہے جو دنیا بھر کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ لوگ اتنی فضیلت بتاتے ہیں مرشد کی، پیر جی کی، ہمیں تو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو راستہ چلنا شروع کرتا ہے اس سے رہبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس نے راستہ چلنا ہی شروع نہ کیا ہو اسے رہبر کی کیا ضرورت محسوس ہوگی۔ تہجد پڑھنا شروع کیا، چھوٹنے پر غم، پوری 8 رکعت پڑھنے کی فکر، کم سے کم قضا اور تدارک کی فکر آدمی کرنے لگ جاتا ہے۔
راستہ چلنے کا ارادہ، سورج چلنے کا ارادہ، ڈابھیل چلنے کا ارادہ، مولانا سے پوچھیں گے، ڈرائیور سے پوچھیں گے، جی پی ایس دیکھیں گے، اللہ کی محبت پانے کا ارادہ، اعمال پر استقامت کا ارادہ، جزیات میں شریعت کی اتباع کا ارادہ، سارے پہلو اپنے دین کے رنگ میں ڈھالنے کا ارادہ۔ مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گنا بنو جہاں سے کھائے مٹھاس ملے، آم کا درخت نہ بنو کہ آم کھائیں گے تو مٹھاس ملے گی، باقی اگر اس کے شاخ کو کھایا جائے، تنے کو کھایا جائے، پتوں کو کھایا جائے تو کسالہ پن ملے گا۔ گنا بنو، تمہاری زندگی کا ہر گوشے سے، زندگی کے ہر گوشے سے دینداری کی شیرینی ٹپک رہی ہو، تدریس بھی ویسے ہی، تنہائی بھی ایسے ہی، معاشرت بھی ایسے ہی، معاملات بھی ایسے ہی، ہر طرف سے آدمی کے اندر واقعی دینداری چھلک رہی ہو۔ لکھا ہے علماء نے کہ جب آدمی فکر مند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مطلوب تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی اب تلاش نہ کرے، غزالی اور رازی کو پڑھنا چاہیے، الاعتدال فی مراتب الرجال۔ جب یہ سب باتیں ہوتی ہے تو ایک نفس کہتا ہے اب تھانوی کہاں ہے، اب فلانے صاحب کہاں ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے، میں بھی ایسے ہی ہوں۔ اگر میں اس مجلس میں آپ سے کہہ دوں ارشد مدنی صاحب نے فلانے سے بدکاری کی ہے، پورا مجمع یقین مان لے گا، امت بھی یقین مان لے گی۔ محمود مدنی صاحب نے 1 لاکھ روپے وہاں سے چوری کر لیے، سب بڑی شخصیت کے بارے میں نفس بدگمان ہونے کے لیے تیار ہے، اور اپنی ساری بدکاریوں کے باوجود اپنے سے بدگمان ہونے تیار نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی بدگمانی کے مرض سے متعلق۔ فرمایا کہ جتنے چور ڈاکو ہیں ان کے سارے کام حسن ظن سے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو یقین ہے کہ میرا حصہ مجھے مل جائے گا، بغیر لکھت پڑھت کے۔ بڑے بڑے مافیا ہیں، عالمی سطح کے لٹیرے ہیں، لکھت پڑھت کے بغیر ہر ایک کو دوسرے سے حسن ظن ہے، لیکن دینی خدام کو بدگمانی ہوتی ہے کہ ناظم نے اتنا ضرور کھا لیا ہوگا، صدر مدرس نے یہ رکھ لیا ہوگا۔ کیا بات ہے کہ اشرار میں تو حسن ظن ہو اور اخیار میں بدگمانی ہو، سوء ظن ہو، فساد چاہتا ہے، اجتماعیت باقی رکھنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ تصوف یہ ہے کہ آدمی کے اندر رضا و تسلیم آ جائے، معاشی زندگی کی ترتیب آ جائے، آدمی کے کمانے خرچ کرنے کا نظام قابو میں آ جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی عادت بن جائے۔ اللہ والوں نے اجنبی ملکوں سے دوسرے علاقوں کا سفر کیا، میں اللہ کا کام کروں گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ABCD پر روزی دے دے گا، کیا الف با تا سا پر روزی نہیں دے گا؟ کافروں کو پالنے والا کیا مجھے نہیں پالے گا؟ غالب نے کہا تھا اپنے شاگرد کو کلکتہ کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا، حضرت دہلی کلکتہ کا خدا ایک ہی ہے، تو جو تجھے وہاں روزی دے سکتا ہے وہ یہاں بھی دے دے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں خوش مزاجی کے لیے۔ شراب ختم ہو گئی تو مسجد میں چلے گئے صاحب، وضو کرنے لگے، شاگردوں نے دیکھا کہ آج حضرت مسجد کیسے آ گئے، تو باہر سے صدری میں بتایا بوتلیں، تو آدھا وضو ہی چھوڑ کے آ گئے۔ شاگرد نے کہا کہ آپ تو نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، شاید وضو پر دے دیا انہوں نے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اس قدر تو توکل ہونا چاہیے، کوئی اعلیٰ درجے کا نہ صحیح کہ میں ان کا کام کروں گا، وہ میری ضرورتوں کی تکمیل کریں گے۔ ذمہ داریوں کا غم کم ہے، ضرورتوں کا غم زیادہ ہے۔ ذمہ داریوں کا غم کم ہے، ضرورتوں کا غم زیادہ ہے۔ اجرت تو نہیں بڑھ رہی ہے، اجر تو بڑھ سکتا ہے، اجرت نہیں بڑھ رہی ہے، برکت تو بڑھ سکتی ہے۔ معنوی رزق بھی تو رزق ہے، مادی رزق ہی تو رزق نہیں ہے۔ خدمت دین سے جو آدمی ہٹ جاتا ہے، یا بے نیتی بدنیتی سے، یا یکسوئی کے بغیر، اطاعت کے بغیر جو کرتا ہے، وہ اسی مرض کی وجہ سے کرتا ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں فرمانے لگے، افسر بننا مشکل ہے، نوکر بننا آسان ہے۔ افسر کو سارے نوکروں کی سننا ہے، اور نوکر کو صرف افسر کی سننا ہے۔ تو ہم نے سوچ لیا ہمیں افسر نہیں بننا، ہمیں نوکر بننا ہے۔ حضرت ہردوئی کے پاس 63 سال ہو گئے ہمارے،
جس وقت وہ فرما رہے تھے اس وقت ان کے ہردوئی میں 63 سال ہو گئے تھے۔ یہ استقامت، ابھی تھوڑے دن پہلے حضرت مولانا عبید اللہ سعدی صاحب دام برکاتہم کے ساتھ ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سے میں نے پوچھا حضرت کتنے سال سے اب ہتھورا میں ہیں؟ کہا 50 سال ہو گئے میرے۔ اب کہا آپ کی استقامت کا سبب کیا ہے؟ بڑوں کے اصول ہیں۔ کیا اصول ہے حضرت؟ مجھے بھی تو بتا دیجئے۔ ایک اصول ہے دیے گئے ذمہ داری کو پوری کرے، انتظام میں دخیل بنائے بغیر دخل نہ دے، دخیل بنائے بغیر مداخلت نہ کرے، دیے گئی ذمہ داری کو بہتر انداز میں پورا کرے۔ اور 2 اصول ہیں، انہی 2 اصول نے 50 سال جما دیا۔ تصنیفی کام ہو گئے، تدریسی کام ہو گئے، پرسنل لا کے کام ہو گئے، فقہ اکیڈمی کے کام ہو گئے، ملک بھر کے اندر شاگردوں کا جال۔ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ اصل حقیقت میں تصوف ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ، حقیقت پسندی تصوف ہے۔ آدمی اپنی بیماری مانے، ڈاکٹر کے سامنے سطر کھولنا جائز ہے اتنا ہی جتنا کہ علاج کرنے کے لیے ضروری ہے۔ شیخ کے سامنے گناہ بولنا ضروری ہے تاکہ آدمی کا علاج ہو۔ گناہ بولے بغیر تو علاج نہیں ہوگا، اس سے کوئی الہام ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی عام عادتاً الہام ہونے والا نہیں ہے کہ میری بیماری ان کے اوپر منکشف ہو جائے۔ ایک صاحب نے اچھا لکھا، سب سے بڑا کشف ہے کہ اپنے عیب کھل جائے۔ دوسرے بہت سارے کشوف سوچتا ہے آدمی، لیکن سب سے بڑا کشف اس لمحے میں ہوگا مجھے اور آپ کو جب اپنے عیب ہماری نگاہوں کے اندر کھل جائے۔ کرامت غیر اختیاری ہے اور اتباع سنت پر استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت فرماتے تھے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، بڑی کرامت سمجھتا ہوں کہ خزانے قدموں میں پڑ گئے، دل تو کیا ڈوبتا، پیر بھی نہیں بھیگے صحابہ کے۔ فراوانی کے آنے پر دولت اور غربت میں آدمی کے حالات نہ بگڑے، استقبال اور استدبار، قدردانی ناقدری میں اللہ کی طرف اس کا دل جڑا ہوا رہے۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سمرقند والوں نے بلایا نکال دیا، بخارا والوں نے بلایا نکال دیا، شہر بدر ہونے کی حالت میں حضرت کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا حضرت ایک دن تو وہ تھا شہر والے بلائے اور آپ کے اوپر ہیرے جواہرات نثار کیے جا رہے تھے، اور آج کا دن ہے آپ کو نکالا جا رہا ہے۔ فرمایا لا ابالی بہذا ولا بذاک لو سلیم دینی، نہ مجھے ان کی قدردانی کا نہ ان کی ناقدری کا کوئی اثر نہیں ہے اگر میرا دین محفوظ ہے۔ اگر میرا دین محفوظ ہے تو ان کی قدردانی اور ناقدری کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے معمولات پورے کرنے آسان ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جیسے جتنے بچے بھی بڑھ جائیں بیوی کے، اپنے شوہر کو وقت دینا نہیں چھوڑتی ہے سمجھدار عورت اپنے شوہر کو وقت دیتی ہے۔ دین کے جتنے کام بھی بڑھ جائیں آدمی اپنے اللہ کو وقت دینا نہ چھوڑے۔ یہ سارے کام تو وہیں سے ہیں، ان کا مل جانا منزل ہے، ان کو چھوڑ کر مجھے یہ مصروفیت نہیں چاہیے۔ دھاڑ تیز تھی آرے کی، ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 درخت، تیسرے دن 8 درخت، ایک دن آیا کہ ایک درخت بھی نہیں کاٹا گیا۔ تو مالک نے بلایا کہ بیٹا کیا پریشانی ہے، پہلے دن 10 درخت کاٹ دیے تھے تم نے۔ تو اس نے کہا آرا دیکھ لیجیے آپ، پہلے دن تیز تھا تو ایک دن میں 10 کٹ گئے، اب یہ اتنا کند ہو گیا کہ ایک دن میں ایک بھی نہیں کٹ سکا۔ ذکر کے ذریعے سے دل کی دھار تیز ہوگی، پھر دیکھنا کہ ایک دن میں کتنے کام ہو جائیں گے، کتنی تلاوت ہو جائے گی، کتنی تصنیف ہو جائے گی، کتنی تدریس ہو جائے گی، کتنا مطالعہ ہو جائے گا۔ لیکن جتنا ذکر کی دھار کمزور ہوتی جائے گی اتنا ہی آپ کے کام کے اندر کمزوری پیدا کرے گا، کام کی رفتار کو بھی کم کر دے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ تھانہ بھون میں کہا کہ حضرت مجھ سے میرے ساتھی پوچھتے ہیں تم خود اتنے مفتی اعظم ہو، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے تھانہ بھون؟ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ جواب دیا حضرت کہ آپ کے پاس آنے سے میرے کام کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہو جاتا ہے، میرا دل یکسو ہو جاتا ہے، میری نیت پاک ہو جاتی ہے، میرا نفس دھل جاتا ہے، اور جو بھی ہو جاتا ہو میرے کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اسی لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ نفسانی رذائل آدمی کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں، آدمی کے گناہ آدمی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر کہا حضرت تہجد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا قیدت کا خطایا، تیرے گناہوں نے تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے۔ پھر مسجد سے نکالے جانے پر آدمی کمیٹی کی شکایت نہیں کرتا ہے، کمیٹی والے نا قدرے ہیں، ناظم چور ہے، محتمم اثر غیر منصف ہے، آدمی کی نگاہ اپنی ذات پر جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت حسن بصری میری گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری باہر چلا جائے بارش ہو جائے گی۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، بارش ہونے لگ گئی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہوں سے حالات بگڑے ہیں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ حالات بناتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہوں نے حالات کو بگاڑ دیا ہے، وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی حالات کو بناتے ہیں۔ اپنی بے نفسی اور اپنے عیوب کا استحضار، یہ وہ چیزیں ہیں۔ کشوف و کرامات اصل نہیں، عبدیت اصل ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بندہ بننا ہے۔ پہلے دن سے نیت خراب ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے گئے، بہت عرصے تک رہے اور کوئی حالت میں تبدیلی نہیں۔ پیر جی نے بلایا بیٹا تم آئے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کی طرح بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو نیت تو پہلے سے ہی خراب ہے۔ خالد بن ولید رحمت رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ میں آپ کی طرح سالار بننے کے لیے کیا کروں؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں نے کبھی سالار بننے کا ارادہ نہیں کیا، خدمت دین کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا۔ میں اصل عرض کر رہا تھا الاعتدال فی مراتب الرجال، اسلامی سیاست، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا چاہیے اہل علم کو۔ 11-12 سوالوں کے جوابات ہیں، خانقاہوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہی سوال کہ اب تو پہلے کے جیسا لوگ نہیں رہے، پہلے کی جیسی تبلیغ نہیں رہی، پہلے کے جیسے علماء نہیں رہے، پہلے کے جیسے شیخ نہیں رہے۔ تو حضرت فرماتے تھے اس کے تفصیلی جواب میں، ہاں بھائی یوسف کے زمانے میں وہ بات نہیں تھی جو الیاس کے زمانے میں تھی، اور انعام الحسن کے زمانے میں وہ بات نہیں جو یوسف کے زمانے میں تھی۔ جو موجود ہے قدر کر لو، جو موجود ہے اس کی قدر کر لو۔ غائب کے غم میں تمہیں نہ موجود ملے گا نہ غائب ملے گا، نہ تمہیں موجود ملے گا نہ مفقود ملے گا۔ غزالی شاہ ولی اللہ کے انتظار میں رہو گے، نہ غزالی شاہ ولی اللہ ملیں گے نہ موجود ملیں گے۔ ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ کے زمانے میں بڑے فتنے ہوئے، ابو بکر و عمر کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو رائے دینے والے ہم تھے اور مجھے رائے دینے والے تم ہو، اس لیے فساد زیادہ ہے۔ ابو بکر و عمر کے ماتحت ہم تھے اور میرے ماتحت تم ہو، اس لیے فساد زیادہ ہے۔ ہر زمانے کے شیخ، پیر، مدرسے، خانقاہ، تنظیم اسی زمانے کی سطح کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آدمی موازنہ نہ کرے، موازنہ کر کے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ابو بکر و عمر کی طرح خلافت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ نے فرمایا تم بھی تو عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں لاؤں گا ابو بکر و عمر کی خلافت نافذ کرنے کے لیے، ویسے صحابہ بھی تو چاہیے، ہم لے کے آ جائیں۔ حضرت ہردوئی کی سختی کون رہے گا یہاں پر؟ ہر زمانے کے اعتبار سے۔ آخری بات، آدمی مصلح کو تلاش کرے، فرشتے کو تلاش نہ کرے۔ مصلح کو تلاش کرے، فرشتے کو تلاش نہ کرے۔ لطیفہ کہیے، حقیقت کہیے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ بھیڑ بہت پریشان کر رہی تھی ایک پیر جی کو، ہمیشہ گھیرے ہوئے رہتے، آرام کرنے کا بھی موقع نہیں۔ تو انہوں نے بطور کرامت کے دنیا سے کہا کہ عورت کی شکل میں آئے۔ تو رات کے وقت میں پورے مریدین سو رہے تھے، دنیا عورت کی شکل میں سجی لدی آنے لگی۔ مریدوں نے دیکھا یہ پیر بھی ایسا ہی ہے، سب واپس ہو گئے۔ دروازہ کھولا تہجد کے وقت تو دیکھا کہ پورا میدان خالی ہے۔ ایک مرید کو دیکھا کہ پانی گرم کر رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی تو کیوں نہیں چلا گیا؟ حضرت غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیجئے، آپ کو اپنا مصلح بنایا، فرشتہ نہیں بنایا ہے۔ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ آئے تھے مریض بن کے، ڈاکٹر کے معالج بن گئے۔
عجیب بات ہے، خانقاہ میں جاتے ہیں مریض بن کے، تھوڑے دن کے بعد خانقاہ کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، ابھی نرسری بھی پڑھانی ہے، پی ایچ ڈی کا ایگزامینر بن جاتا ہے، ابھی نرسری بھی پڑھا نہیں ہے، پی ایچ ڈی کا ایگزامینر بن جاتا ہے۔ یہ باطنی خباثت ہے، یہ باطنی خباثت ہے جو آدمی کی ترقی کو روک دیتی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، چلے کے درمیان اخیر میں ساتھیوں نے آ کر کہا، حضرت آپ پورے 40 دن رہے، آپ نے کبھی ٹوکا نہیں، آپ ہمارے عیب تو کچھ بتا دیجئے، اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا، بھائی پورے 40 دن مجھے میرے عیبوں سے فرصت نہیں ہوئی، میں تمہارے عیب کیا بتلاؤں گا میں؟ ہمیں اپنا غم ہونا چاہیے، ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔